إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ سب سے پہلے ہر طرح کی حمد اور ثنا، تعریف اور توصیف اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جس کی نعمتیں بے شمار ہیں، جس کے احسانات انگنت ہیں، اور ہمارا یہ عقیدہ اور ایمان ہے کہ اللہ کی ساری نعمتوں میں، ان سارے احسانات میں جن کو ہم گن نہیں سکتے، اللہ کی سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو مسلمان بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت سے ہم کو سرفراز فرمایا ہے، اور ایمان کا یہ نور جب ایک مومن بندے کے دل میں منور ہوتا ہے تو اس نور کی روشنی اس کے کردار کے ہر گوشے میں دکھائی دیتی ہے۔ ایک ایمان والا بندہ، اس کا ایمان صرف اس کی عبادتوں، صرف اس کے عقیدوں تک محدود نہیں رہتا، دین اس کی زندگی کے ہر شعبے کو تبدیل کر دیتا ہے۔ ایک مسلمان صرف مسجد میں آ کر کے نہیں پہچانا جانا چاہیے کہ وہ مسلمان ہے، اس کا اخلاق، اس کے کردار، اس کا رویہ، زندگی میں اس کے معاملات، ہر سطح پر اس کے کردار میں اس کا اسلام چمکنا چاہیے۔ وہ گھر میں بھی مسلمان ہو، وہ پارلیمنٹ میں بھی مسلمان ہو، وہ سڑک پر بھی مسلمان ہو، وہ اپنے بازار میں بھی مسلمان ہو، اپنی دکان میں بھی مسلمان ہو، اس کے کردار کا ہر گوشہ اسلام کے نور سے منور ہونا چاہیے۔ اس وقت ہمارے دین کے ساتھ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ مسجد میں آ کر کے ہی ہم مسلمان پہچانے جاتے ہیں کہ یہ مسلمان ہیں، باقی زندگی کے سارے معاملات میں، ہمارے رویوں میں، ہمارے کردار اور اخلاق میں، ہمارے معاملات میں اور کافروں کے معاملات میں کوئی فرق نہیں رہ گیا۔ کوئی آدمی کسی مسلمان سے یہ سوچ کر کے تجارت نہیں کر سکتا کہ یہ مسلمان ہے تو میں اس سے ایمانداری کی توقع کسی کافر سے زیادہ رکھوں، بلکہ اس کے برعکس ایک آدمی کافر پر بھروسہ کر لیتا ہے تجارتی معاملات میں، مسلمان بھی نہیں کرتا۔ دین ہم کو صرف عبادتیں نہیں سکھاتا، دین صرف ہمارے معبود تبدیل نہیں کرتا، دین اگر ہماری زندگی میں آتا ہے تو پوری زندگی تبدیل کر دیتا ہے۔ تو ایک مسلمان ہر جگہ پہچانا جانا چاہیے، صرف اپنے زبان کے اقرار سے نہیں، اپنے کردار کے ثبوت سے پہچانا جانا چاہیے کہ وہ مسلمان ہے، اس کے رویے اور اخلاق میں، اس کے کردار میں اور کافر کے کردار میں ایک واضح فرق ہونا چاہیے۔ ہمارے نہیں ہے، نہ ہماری سیاست میں، نہ ہماری تجارت میں، نہ ہمارے معاملات میں، نہ ہمارے شادی بیاہ میں۔ اور یہ جو آخری بات میں نے کہی، یہی آج میرے درس کا موضوع ہے، آج کے خطبے کا موضوع ہے۔ ایک مسلمان جس طرح سے شادیاں کر رہا ہے ہمارے معاشرے میں، مسلم علاقوں میں، صرف اتنا فرق نکال دیجئے کہ کافروں کے یہاں پر پھیرے لگائے جاتے اور مسلمان کے نکاح پڑھا جاتا ہے، یہ فرق نکال دیجئے تو آپ بتائیے کوئی فرق مسلمان اور کافر کی شادی میں بچا ہے؟ کوئی فرق ایسا بچا ہے جس سے پہچانا جائے کہ یہ مسلمان کی شادی ہے اور یہ کافر کی شادی ہے؟ سارا فرق ختم ہو گیا۔ ہمارے یہاں نکاح کو اللہ کے نبی کی سنت کہا جاتا ہے نا، نکاح اللہ کے نبی کی سنت ہے۔ صرف شادی کارڈ ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ لکھا ہوتا ہے نکاح من سنتی، بس وہیں۔ اس کے بعد پوری شادی بیاہ کی رسمیں آپ کھنگال دیں، آپ کو کہیں اللہ کے نبی کی سنت دکھائی نہیں دیتی۔ نکاح من سنتی بس شادی کارڈ تک کے محدود ہے۔ ہم نے مختلف رسموں، مختلف رواجوں، مختلف خرافات سے
شادی کو اتنا بڑا بوجھ بنا دیا ہے معاشرے کا کہ زنا ہمارے معاشرے میں بہت آسان ہو گیا ہے. شریعت کا حکم تھا حلال اتنا آسان کر دو کہ بندہ حرام کی طرف رخ نہ کرنے پائے. ہم نے حلال کو اتنا زیادہ مشکل بنا دیا ہے کہ بندہ حلال سے ڈر کر کے مجبوری میں حرام اختیار کر رہا ہے. اور ان ساری رسومات میں سب سے خبیث، سب سے بڑا بوجھ معاشرے کا بنا ہے جہیز. آج کے خطبے میں بس جہیز پر ہی گفتگو کرنی ہے مجھ کو. جہیز کیا ہے؟ جہیز کی کسی تعریف کی ضرورت نہیں ہے بھائی، ہر بندہ جانتا ہے جہیز کس کو کہتے ہیں. لڑکی والوں کی طرف سے شادی کے موقع پر لڑکے والوں کو جو مال، اسباب، پیسہ، گاڑی، مختلف قسم کے سامان دیے جاتے ہیں ان کو جہیز کہا جاتا ہے. بنیادی طور پر ہمارے یہاں دو طرح سے جہیز دیا جاتا ہے. ایک قسم کا جہیز تو وہ ہوتا ہے جو کھل کر کے مانگ لینے والے ہوتے ہیں. باقاعدہ ایک مارکیٹ بن گئی ہے، اس کے باقاعدہ دلال موجود ہے. میں نے دیکھے بعض لوگ کھل کر کے اپنی زبان سے کہہ دیتے ہیں کہ ہماری ڈیمانڈ اتنی اتنی اور اتنی ہے، اور بعض لوگ انہوں نے دلال پالے ہوئے ہوتے ہیں، ایسے ایجنٹ ہوتے ہیں جو رشتہ لگواتے ہیں، اور وہ رشتہ لگوانے والوں سے، لڑکی والوں سے لڑکے والوں کی ڈیمانڈ رکھ دیتے ہیں. 15 لاکھ، 20 لاکھ، 50 لاکھ، ایک فلیٹ، فلاں فلاں قسم کی گاڑیاں، اتنے باراتی آئیں گی. اور مختلف قسم کے ایک منڈی لگی ہوئی ہے. منڈی جیسے بکروں کی منڈی ہوتی ہے نا دیونار میں، الگ الگ ٹائپ کے بکروں کے الگ الگ دام ہوتے ہیں، ویسے دولہوں کی منڈی لگی ہے. ہاں، جہیز کی منڈی ہے جس میں دولہے بک رہے ہیں. NRI دولہے، ان کا ریٹ بہت ہائی ہوتا ہے بھائی، ان سے تو منگنی کرنے میں ہی 10 لاکھ خرچے ہو جاتے ہیں. ہاں، یہ تو لڑکی دیکھنے کے لیے آتے ہیں تو 2-5 لاکھ روپیہ خرچہ کرا کر کے جاتے ہیں. امریکہ کا جن کے پاس کوئی گرین کارڈ ہے، انگلینڈ کا، ہاں، یا دبئی میں رہائش اختیار کیے ہوئے امارات میں رہتے ہیں، پھر اس سے ذرا نیچے لیول کے دولہے، ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں، کوئی اچھا کاروبار ہے. بلکہ اب تو صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ ڈپلوما کیا ہوا انجینئر نے، مولوی ان سے زیادہ کما لیتے ہیں بعض مرتبہ. میں نے دیکھا انجینئرنگ میں ڈپلوما کیا ہے، پتہ نہیں 15,000 بھی سیلری ملے گی کہ نہیں ملے گی، پر فلیٹ سے کم پہ گھر والے بات کرنے کو بھی راضی نہیں ہے. ڈپلوما ہولڈر کا اتنا زیادہ ڈیمانڈ ہو گیا ہے. اچھا، یہ جہیز کی منڈی ایسی منڈی ہے جس میں الحمدللہ مولویوں کا بھی کچھ نہ کچھ ریٹ ہے. مطلب ویسے تو مولویوں کے ریٹ بہت لو ہیں، لیکن جہیز کی منڈی میں لڑکی والی یہ سوچتے ہیں کہ مولوی ہے تو کم سے کم لڑکی کو کھلا پلا لے گا، بھوکا نہیں رکھے گا. کوئی بھی صورتحال ہو تو آج کل مولویوں کے بھی دام خوب بڑے ہوئے. موٹر سائیکل سے کم پہ تو ہمارے معاشرے کے مولوی بھی نہیں مان رہے آج کل. اللہ ماشاء اللہ، اللہ رب العالمین جس کو اپنی عافیت سے رکھے. میں یہ سوچتا ہوں خاص طور پہ ہماری یوپی کی طرف کے علاقے، ساؤتھ کے بعض علاقے، بعض ایسے علاقے جن کو اللہ رب العالمین نے محفوظ رکھا ہے، اور اگر اللہ نے اس عافیت پہ رکھا ہے تو آپ کو اس عافیت کی قدر کرنی چاہیے. اگر آپ کے علاقے میں، آپ کے معاشرے میں، آپ کے خاندان میں جہیز کی یہ لعنت ابھی نہیں آ سکی ہے تو آپ کو کوشش کرنا ہے کہ ان جاہلی معاشروں سے اپنے معاشرے کو محفوظ رکھیں. مجھے یہ اندازہ ہوتا ہے کیونکہ ممبئی میں خطاب کرتے ہوئے الگ علاقے کے لوگ ہوتے ہیں، اور کچھ علاقے الحمدللہ ہندوستان میں ایسے ہیں جہاں جہیز کا رواج نہیں. پر میں خاص طور پہ ایسے لوگوں سے مخاطب ہو رہا ہوں جہیز جن کے معاشرے کا ناسور بن چکا ہے، ایسا پھوڑا بن گیا ہے جو ہماری بچیوں کو نگل رہا ہے. وہ بچیاں بوڑھی ہوتی جا رہی ہیں، جہیز کا سامان ہی نہیں جمع ہو پا رہا ہے. ہاتھ پیلے ہونے کے انتظار میں ان کے بال سفید ہوتے جا رہے ہیں. 30-30، 35-35 سال کی لڑکیاں ہیں. زخم بن گیا ہے ہمارے معاشرے کا جہیز. خاص طور پہ یوپی اور ساؤتھ کی جو بعض علاقے ہیں ان کی میں بات کر رہا ہوں. ہاں، زخم بن گیا ہمارے معاشرے کا. مولوی جہیز لے رہے ہیں. مولوی، آپ بتائیے جہیز کے خلاف تقریر کون کرے گا، کون بولے گا؟ جب علماء، بلکہ میں نے یہ دیکھا ہے نا کہ عام مدرسے سے فارغ مولوی ہے اس کا ریٹ ذرا سا لو ہوتا ہے، اور اگر کسی سعودی جامعہ سے منظوری آ گئی ہے ریٹ ہائی ہو جاتا ہے کہ بھئی اب تو سعودی سے منظوری آ گئی نا، اب ریٹ ہائی ہو جاتا ہے. ہر کوئی جہیز کی لعنت میں گرفتار ہے. حتیٰ کہ دیندار طبقہ، بھائی بے دین، نماز نہیں پڑھتا، روزے نہیں رکھتا، دین سے دور ہے، اس سے تو توقع کی جاتی ہے اس کے لیے حلال حرام کی کوئی اس کا فرق نہیں رہ گیا. لیکن وہ طبقہ جو دیندار ہے، نمازی ہے، روزے دار ہے، بڑی بڑی داڑیاں رکھی، کرتا پیجامہ پہنتے ہیں، سنتوں میں عمل پیرا ہیں، اہل حدیث اپنے آپ کو کہتے ہیں، منہج کو فالو کرنے والے، وہ اس لعنت میں گرفتار ہے. یہ عجیب بات ہے، ہماری اہل حدیثیت
گھما پھرا کر کے صرف رفع الیدین اور آمین بالجہر پہ آگے سمٹ جاتی ہے. ہم رفع الیدین اور آمین بالجہر کے اہل حدیث بن گئے. بس نماز میں اہل حدیث ہیں، سماج میں اہل حدیث نہیں ہے. اہل حدیث جیسے نماز میں اہل حدیث ہوتا ہے ویسے سماج میں بھی اس کو اہل حدیث ہونا چاہیے. منہج منہج منہج. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو صرف نمازوں کا منہج دیا ہے. ہاں، اللہ کے نبی نے جیسے نمازوں کا منہج دیا ویسے نکاح کا بھی منہج دیا ہے. نماز میں ہم منہج کو فالو کرتے، نکاح میں منہج کو نہیں فالو کرتے. نکاح ہمارے اللہ کے رسول کے منہج پر نہیں ہو رہے. تو ایک طبقہ تو وہ ہے نا جو کھل کر کے مانگتا ہے. میں سمجھتا تھا کہ یہ شاید افسانوں کی باتیں ہوں گی. اپنے گھرانے کی بعض لڑکیوں کا نکاح کا معاملہ درپیش ہوا تو میں نے تجربہ کیا کہ لوگ کھل کر کے مانگ لیتے ہیں. میں سمجھتا تھا مسلمان اتنا بے شرم اور بے غیرت تو نہیں ہوگا کہ منہ کھول کر کے مانگ لے، لیکن اپنی آنکھوں سے دیکھا تو یقین آئے گا نا. کھول کر کے منہ مانگ رہے ہیں. اور کچھ لوگ وہ ہیں جو منہ کھول کر کے صاف صاف نہیں بول پاتے. یہ نسبتاً شریف لوگ ہوتے ہیں اور بڑی تعداد اہل حدیثوں کی ایسی ہے. یہ شریفانہ طریقے سے جہیز مانگتے ہیں اور یہ زیادہ خطرناک ہے. بھائی جو ڈھیٹ بن کر کے اپنی ڈیمانڈ رکھ دے وہ بھی چلو ٹھیک ہے، کم سے کم اس کی ڈیمانڈ سمجھ میں آ گئی، لڑکی والا پورا کر دے گا، مسئلہ حل ہو جائے گا. پر یہ جو شریف لوگ ہوتے ہیں نا جو شریفانہ طریقے سے جہیز مانگتے ہیں یہ بڑا مسئلہ کریٹ کرتے ہیں، کیونکہ یہ کھل کر کے نہیں بولتے. ہاں، صاف کھلتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں. کیسا پردہ ہے کہ چلمن سے لگے بیٹھے. بھئی ان کی ڈیمانڈ صاف صاف رکھ دیں تو لڑکی والے مطمئن ہو جائیں، ہاں نہ بول دیں، پر یہ کسی مسئلے پہ بھی نہیں آتے. یہ جہیز کیسے مانگتے ہیں؟ یہ بولتے ہیں بھائی ہم کو کچھ نہیں چاہیے، اللہ کا دیا بہت کچھ ہے، جو دینا ہے اپنی بیٹی کو دے دیجیے گا. اب وہ جو ساری ان کی خبیث ڈیمانڈ ہوتی ہے نا، وہ جو دینا ہے اپنی بیٹی کو دے دیجیے گا، اس کے پردے میں لپیٹ کر کے لڑکی والے کو دے دیتے ہیں. اب لڑکی والے کو بھی نہیں سمجھ میں آتا نا بھائی، یعنی ان کو چاہیے کچھ نہ کچھ، ان کو چاہیے، پر یہ بولتے نہیں کتنا چاہیے. یہ ایسے بولیں گے ارے فلاں جگہ سے رشتہ آیا تھا، اتنا دے رہے تھے پر ہم نے نہیں کیا. ہاں، اتنا دے رہے تھے پر ہم نے نہیں کیا، مطلب اتنے میں یہ مطمئن نہیں ہے. اب اس سے زیادہ کتنا چاہیے یہ نہیں بتاتے. اس سے زیادہ میرے اس کے بھائی کا رشتہ ہوا ہے، اتنا اتنا انہوں نے دیا ہے. اس کے ایک دوست کا رشتہ ہوا ہے، اتنا اتنا انہوں نے دیا ہے. یہ کیا، یہ اور خطرناک مسئلہ ہو جاتا ہے. لڑکی والا سوچتا ہے یہ کتنے پر مطمئن ہوں گے پتہ ہی نہیں چلتا ہے. اچھا، میں اپنے علاقے میں گنڈا بستی بلرام پور سدھارتھ نگر کے لوگ خاص طور پہ اس مسجد میں جو موجود ہیں نا ان کے لیے بول رہا ہوں. میں نے ایک صورتحال یہ دیکھی، لڑکے کسی لائق تو ہوتے نہیں ہیں. اگر ان لڑکے والوں کو یہ پتا ہوتا، یہ بڑی خبیث شکل ہے جہیز کی. لڑکے والوں کو یہ پتا ہوتا ہے کہ اگر رشتہ طے ہوتے ہوئے اپنی ڈیمانڈ رکھ دیں گے تو کوئی ہماری لڑکے کو لڑکی دے گا نہیں. اس لائق ہوتے نہیں ہے کہ ان پہ 2-5 لاکھ روپے بھی خرچہ. بلکہ میں سوچتا ہوں نا، اپنے بارے میں سوچتا ہوں، میری بچی کے مجھے نکاح کرانا ہو، آدمی کو 2-5 لاکھ روپیہ بعض مرتبہ خرچہ کرتے ہوئے پریشانی بھی نہیں ہوتی ہے، کر دے گا وہ. ایسے لوگ رشتے دار بنانے کے لائق نہیں ہوتے جو منہ کھول کر کے مانگ لیں. واللہ سب سے بڑا پرابلم یہ ہے، ایسے آدمی کے گھر میں اپنی بچی بھیجی جائے، یہ اس لائق ہے کہ یہ ہمارے سمدھی بنے، رشتے دار بنے، یہ ہماری بیٹی کا شوہر بنے جو منہ کھول کر کے مانگ لیتا ہے. یہ اس لائق نہیں ہوتے کہ ان کو رشتہ دیا جائے. دینے سے زیادہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ ان کو اپنا رشتے دار بنانے کے لائق ہے جو منہ کھول کر کے مانگ لیتے ہیں. تو کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا ان کے بچوں کی اوقات نہیں ہوتی کہ منہ کھول کر کے 2-5 لاکھ روپیہ مانگ لیں. تو وہ کیا بولتے ہیں جب رشتہ طے ہوتا ہے تو بولتے ہیں ہم کو کچھ نہیں چاہیے، بس ہمارے باراتی. اچھا، یہ بھی بہت بڑا مسئلہ جہیز میں. لڑکے والے جب یہ بولتے ہیں ہم کو کچھ نہیں چاہیے تو کچھ نہیں کا مطلب کچھ نہیں ہوتا. یہ بھی عجیب مسئلہ ہے. کچھ نہیں ہمارے جب کہا جاتا ہے کچھ نہیں چاہیے تو اس کا مطلب ہوتا ہے جو بڑا سامان ہوتا ہے 15-20 لاکھ روپیہ کیش یا گاڑی، یہ کچھ نہیں کا مطلب یہ نہیں چاہیے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ جہیز میں کچھ نہیں لیں گے، باقی جو آپ کو دینا ہے وہ تو آپ کو دینا پڑے گا. کچھ نہیں کا مطلب یہ ہوتا ہے کوئی بڑا ڈیمانڈ نہیں ہے. اب اس کے بعد شادی طے ہو گئی، کہا جاتا ہے بھائی ان کو کچھ نہیں چاہیے، بس ہمارے باراتی آئیں گے، آپ ان کا سواگت اور ان کی جو ہے خاطر مدارت اچھے سے کر دینا. اب باپ کے پاس جو جمع پونجی ہوتی ہے وہ بیچارہ لگا دیتا ہے، جو سامان خریدنا ہے، ٹینٹ کا انتظام، براتیوں کا انتظام، دنیا بھر کی خرافات تو ویسے ہمارے معاشرے میں ہوتی ہیں. ایک شادی کرو تو 50 لوگوں کو کپڑے دینے پڑتے ہیں. ہاں، اب تو صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ نکاح کرنے میں جو مٹھائیاں بانٹتے ہیں اس میں 50-50 ہزار روپیہ لوگوں کے خرچے ہو جا رہے ہیں. اتنا مشکل ہم نے بنا دیا ہے. اب جب شادی طے ہو گئی، 4 دن باقی ہے، 2 دن باقی ہے، بلکہ بعض صورتوں میں نے دیکھا یہ ایک واقعہ نہیں، ایسے 10 واقعات میرے سامنے آئے.
1 دن باقی ہے ابھی نکاح ہونے میں، 2 دن باقی ہے، فون آئے گا وہاں سے، ارے بابو نہیں مانت ہے، کہاں تھے بھیا تو دیے پڑی، ہاں بھیا جو ہے وہ نہیں مان رہے، بول رہے بائک تو دینا پڑے گا۔ اب یہ لڑکی والا بیچارہ کیا کرے گا، کیا کرے گا یہ؟ ہاں شادی طے ہو چکی ہے، کارڈ بٹ چکے ہیں، انتظامات ہو چکے ہیں، باورچی کو پیسہ دیا جا چکا ہے، اب یہ کیا کرے گا؟ یہ انکار کر دے گا؟ کیسے انکار کرے گا بیچارہ؟ اس کی عزت ہے نا، اس کی عزت ہے، کیا کرے گا یہ؟ مجبور ہو کر کے بیچارہ انتظام کرتا ہے۔ بلکہ ایک معاملے میں تو میں نے دیکھا کہ لڑکی والے نے بولا کہ میرے پاس کچھ نہیں بچا، جتنا پیسہ تھا میں سب لگا چکا، تو لڑکے والے بول رہے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے، ہم سے پیسہ لے لو، قرضہ لے کر کے دلا دو، بعد میں قرضہ لوٹا دینا۔ یہ صورتحال ہے، یہ صورتحال جہیز کی بن گئی ہے۔ تو کچھ لوگ یہ جو انڈائریکٹ طریقے سے مانگنے والے لوگ ہیں یہ زیادہ خبیث ہیں۔ ڈائریکٹ مانگنے والا کم سے کم غنیمت ہے کہ وہ مانگ کر کے سمجھ میں آ جاتا ہے جتنے میں وہ مطمئن ہو جائے گا۔ اچھا کچھ لوگ ہیں جو ڈائریکٹ نہیں مانگتے، انڈائریکٹ بھی نہیں مانگتے۔ کیوں نہیں مانگتے؟ کیونکہ ان کو پتا ہے معاشرے میں، سماج میں ایک رواج بن چکا ہے، اب مانگنے کی ضرورت نہیں رہ گئی، تو وہ رشتہ بھیجتے ہی ایسی جگہ پر ہے جہاں بولنے کی ضرورت نہ پڑے۔ ان کو پہلے سے پتا ہوتا ہے کہ یہ اپنی خوشی سے ہی بہت کچھ دینے والے، یہ بڑے شانے ہوتے ہیں، یہ بولتے ہم نے مانگا نہیں بھائی، جو خوشی سے ملا لے لیا، پر یہ خوشی سے غریب کیا رشتہ نہیں بھیجیں گے کبھی، کیونکہ پتہ ہے کہ غریب خوشی سے نہیں دے گا کچھ بھی، یہ تلاش کر کے ایسے لوگوں کا رشتہ بھیجیں گے جہاں سے ملنے والوں۔ یہ غریب کیا نہیں بولیں گے کہ رشتہ کر لو، ان کو پتا ہے غریب خوشی سے بھی کچھ نہیں دے پائے گا، تو اس سے باقاعدہ ڈیمانڈ نہیں کی جاتی، پر ایک اس کو پتا ہے پہلے سے، اصول فقہ کا قاعدہ ہے المعروف عرفا کالمشروط شرطا، جو چیز معروف ہو اس میں آپ کو پتا ہے معاشرے میں دیا جاتا ہے، سارے لوگ دیتے ہیں، میں جہاں شادی کروں گا میرے بیٹے کو بھی دیا جائے گا، مجھے بھی ملے گا، میں شادی کروں گا، تو آپ زبان سے بولیں یا نہ بولیں وہ آپ کی طرف سے ڈیمانڈ ہے۔ اگر آپ منع نہیں کر رہے سختی سے تو گویا کہ آپ بھی مانگ رہے ہیں۔ اس حوالے سے بہانہ مت تلاش کریے کہ ہم نے تو منع، ہم نے تو جو ہے مانگا ہی نہیں تھا، اپنی خوشی سے دے دیا۔ سختی سے اگر آپ نے منع نہیں کیا، بلکہ صورتحال یہ ہونی چاہیے اگر آپ واقعتاً جہیز نہیں لینے کے معاملے میں مخلص ہے، طریقہ یہ ہونا چاہیے اپنے گھر میں جو ضرورت کے سامان ہو لڑکی کے پہلے بنوا دیجئے۔ الحمدللہ میرے پھوپھی صاحب بھائی نے شادی کی، مثالی ہے پورے اس علاقے میں، پورے علاقے میں مثالی ہے۔ مولانا عبدالرحمان صاحب بجوا کے جو تھے ان کے پوتے، انہوں نے بیڈ کباٹ جو بھی مسیری وغیرہ ہوتی ہے گھر میں پہلے بنوا لیا، اس کے بعد لڑکی والوں سے کہا دیکھو تمہارے لڑکی کے ساری ضرورت کا سامان میرے گھر میں موجود ہے، آپ کی طرف سے مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ اگر آپ کو نہیں چاہیے تو آپ سختی سے منع کریں، اگر آپ سختی سے منع نہیں کرتے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ ویسے تو لڑکی والے دیتے ہیں، سامنے والا سیٹ گھرانے والا ہے تو وہ دے گا ہی، تو آپ کا خاموش رہنا بھی ایک ڈیمانڈ کرنا ہے۔ آپ یہ نہیں بول سکتے کہ ہم نے مانگا نہیں تھا، آپ نے مانگا تھا کیونکہ آپ کو پتا تھا کہ دیا جاتا ہے۔ اگر آپ نے سختی سے منع نہیں کیا تو گویا کہ آپ نے مانگا۔ لوگ بہانہ بنا لیتے ہیں، ارے شریعت میں تو ہدیہ جائز ہے، یہ تو ہدیہ ہے، یہ ہدیہ نہیں ہے۔ ہاں یہ ہدیہ ہے، کیا ہدیہ بھائی؟ ہاں کیسا ہدیہ؟ ہمارے معاشرے میں تو نہیں ہدیہ کا اتنا رواج ہے، آدمی اپنے سگے بھائی کو تو ہدیہ نہیں دیتا، داماد اتنا محبوب ہو گیا، سمدھیانے والے اتنے محبوب ہو گئے کہ ان کو ہدیہ دینے لگا۔ ماں باپ کو تو اپنے پوچھتا نہیں ہے، کبھی پورا سال گزر جاتا ہے، کبھی بعد کو ایک جوڑا کپڑا ہدیہ نہیں دیتا، کیا ہدیہ ہے یہ؟ ہدیہ بنی اسرائیل والا رویہ نہیں ہونا چاہیے کہ سنیچر کے دن پابندی لگ گئی شکار کرنے پر مچھلیوں کے، تو جمعہ کے دن کھڈا کھود دیا، جال لگا دیا، پھر اتوار کے دن جا کے شکار کی کہ ہم نے تو نہیں سنیچر کو شکار کیا۔ یہی صورتحال ہے، سارا سب کچھ قبول کر کے بولتے ہیں یہ تو ہدیہ ہے۔ ہدیہ ایسے دیا جاتا ہے، ہاں ہدیہ دینے کے لیے آپ دیکھتے ہیں کسی کے چہرے پر، پیشانی پر فکر مندیوں کے بل پڑ گئے، یہاں وہاں جا کر کے ہاتھ پھیلا رہا ہے کہ بچی کی شادی کرنی ہے، کھیت بیچ رہا ہے، اپنا پراپرٹی بیچ رہا ہے، کیوں؟ وہ لڑکے والوں کو ہدیہ دینا ہے۔ سود پہ قرضہ لے کر کے کوئی ہدیہ دیتا ہے؟ ہاں بینکوں کی چکریں لگا رہا ہے، سود پہ جا کے قرضہ لے رہا ہے، کھیت بیچ رہا ہے، اپنے پراپرٹی بیچ رہا ہے، دکانیں بیچ رہا ہے، کیوں؟ لڑکے والوں کو ہدیہ دینا ہے۔ ایسے ہدیہ دیا جاتا ہے؟ آپ معاشرے کو بے وقوف بنا سکتے ہیں، اللہ کو بے وقوف نہیں بنا سکتے۔ آپ معاشرے کو دھوکہ دے سکتے ہیں، اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ یہ کیا ایک ہدیہ ہے؟ اور ہدیہ لڑکے والی ہی کیوں؟ لڑکی والے کیوں ہمیشہ ہدیہ دے بھائی؟ لڑکی والے کا تو ویسے بڑا غم ہے نا،
زندگی بھر ایک بچی کو پال کے پوس کر کے 20 سال 22 سال ناز و نعمت میں پال کر کے وہ ودا کر رہا ہے، یہ کم اس کے لیے تکلیف کی بات ہے؟ اس کو تو غم ہے نا، اس کو غم ہے۔ ایک باپ کا، ایک ماں کا جو غم ہوتا ہے اپنے بچے کو ودا کرتے ہوئے، وہ ایک باپ اور ماں ہی سمجھ سکتے ہیں۔ ہاں واللہ اگر شریعت کا حکم نہ ہو، شریعت کا حکم نہ ہو، سماج کا رواج نہ ہو، کوئی باپ اپنے جگر کے ٹکڑے کو جدا نہیں کر سکتا اپنے آپ سے۔ یہ شریعت کا حکم ہے کہ ہم اپنے جگر کے ٹکڑوں کو پال پوس کر کے ایک اجنبی آدمی کے حوالے کر دیتے کہ وہ اس کا حاکم بن جاتا ہے، جیسا چاہتا ہے اس کے ساتھ سلوک کرتا ہے۔ یہ تو غم کا موقع ہوتا ہے، اس میں وہ خوشی سے ہدیہ دے گا، اس کی کائے کی خوشی؟ ہدیہ تو خوشی سے دیا جاتا ہے نا، اس کی کائے کی خوشی ہے بھائی؟ خوشی تو لڑکے والے کی ہے، اس کو لڑکی مل رہی ہے، جا کر کے لڑکی اس کا گھر سنبھالے گی، اس کے لیے بچے پیدا کرے گی، اس کا ٹفن بنائے گی، اس کے لیے نگہبان بنے گی۔ ہدیہ تو اس کو دینا چاہیے نا اگر خوشی ہے، خوشی تو اس کی زیادہ ہے۔ میں باپ ہوں، میری کیا خوشی ہے؟ میں تو اپنی بچی ودا کر رہا ہوں، اپنے سینے پر پتھر رکھ کر کے اپنے جگر گوشے کو خود سے جدا کر رہا ہوں، میری کیا خوشی ہے؟ خوشی تو اس لڑکے والے کی ہے نا، وہ دے ہدیہ۔ ایسا تو کبھی نہیں دیکھا گیا، کبھی ایسا دیکھا آپ نے کوئی نکاح ہو رہا ہے اور لڑکے والے کی طرف سے لڑکی کے گھر میں فریج آئے، کولر آ رہا ہے، واشنگ مشین آ رہی ہے، گاڑی آ رہی ہے، میں بہت خوش ہوں؟ اصل خوشی تو لڑکے کی ہے، لڑکی کی کیا خوشی؟ اس کو تو ویسے اپنے مستقبل کا ٹینشن لگا ہوا ہے، وہ کیوں خوشی میں ہدیہ دینے لگا؟ یہ خوشی نہیں ہے، یہ خوشی نہیں ہے۔ اس کو خوشی بنا دیا گیا کہ خوشی میں ہدیہ دے رہے، خوشی ہدیہ نہیں ہے، یہ حرام ہے۔ پہلی بات اور بہت اہم بات یہ سمجھ لیں، جہیز میں لی گئی ایک ایک پائی حرام ہے، حلال نہیں ہو آپ کے لیے۔ یہ مسئلہ کافروں کے لیے بھی مسئلہ ہے، پر ان کے لیے کوئی سماجی برائی کا مسئلہ ہوگا۔ ہمارے لیے مسئلہ محض ایک سوشل ایول اور ایک سماجی برائی کا نہیں ہے، ہمارے لیے مسئلہ نکاح، یہ مسئلہ ہمارے لیے گناہ کا ہے، حلال و حرام کا ہے۔ ایک ایک پائی چاہے آپ نے مانگ کر کے لی ہو یا آپ کو پتا تھا کہ ملنے والی اور آپ نے خاموشی سے قبول کر لیا، دونوں صورتوں میں جو مال آپ نے لڑکی والوں سے لیا ہے آپ کے لیے حلال نہیں ہے، حلال نہیں آپ کے لیے۔ فتویٰ ہے علماء کا، منبر پہ کھڑے ہو کر کے میں یہ بات بول رہا ہوں۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے، لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفسہ، کسی مسلمان کا مال حلال نہیں جب تک وہ دل کی خوشی سے نہ دے دے۔ کوئی باپ دل کی خوشی سے نہیں دے رہا ہوتا ہے۔ ڈاکو ہیں یہ جہیز مانگنے والے، ڈاکو، جیسے ڈاکو ہوتا ہے نا، بندوق تان کر کے سر پہ آپ کے بندوق رکھ کر کے بولتا ہے نکالو اتنا پیسہ ورنہ تمہاری جان سے تم کو ہاتھ دھونا پڑے گا۔ تو بندہ اپنی جان بچانے کے لیے کیا کرتا ہے؟ پرس نکال کر کے دے دیتا ہے۔ اب ڈاکو یہ بولے ایسا بولو کہ میں خوشی سے دے رہا ہوں، مسکرا کر کے دو، خوشی سے دو، بولو کہ میں خوشی سے دے رہا ہوں۔ آدمی اپنی جان بچانے کے لیے بولے بھائی میں خوشی سے دے رہا ہوں، لے لو، مسکرا کر کے لے لو، تو کیا یہ ڈاکہ حلال ہو جائے گا؟ وہ بولتے میں خوشی سے دے رہا ہوں تو حلال ہو جائے گا یہ ڈاکہ؟ نہیں حلال ہوگا نا۔ جیسے ڈاکو جو ہے نا وہ بندوق تان کر کے بولتا ہے خوشی سے دو، ویسے یہ بندہ جہیز کی ایک بندوق تان کر کے بولتا ہے خوشی سے دو ورنہ تمہاری بیٹی زندگی بھر بیٹھی رہے گی۔ جیسے وہاں جان بچانے کے لیے دے دیتا ہے نا پیسہ نکال کے جیب سے، یہاں عزت بچانے کے لیے دے دیتا ہے، بھائی عزت میری بچ جائے، بچی زندگی بھر بیٹھی رہے گی، کیا کروں گا میں، کیسے اس کو پالوں گا پوسوں گا؟ عزت بچانے کے لیے بیچارہ قرض مانگ کر کے ان سے جمع کر کے اپنی پشتینی جائیدادیں بیچ کر کے کسی طرح سے ڈیمانڈ پوری کرتا ہے۔ ہاں یہ ڈاکہ زنی ہے، ڈاکہ زنی کی مہذب شکل ہے، مہذب شکل ڈاکہ زنی کی۔ یہ جتنے لوگ بارات میں آتے ہیں نا لڑکی والوں کے ساتھ، ڈاکو ہیں، ڈاکو، ڈاکوؤں کی طرح آتے بھی۔ ہاں جیسے ڈاکو پرانے زمانے میں گھوڑے لے کر کے آتے تھے نا، ہمارے یہاں یوپی میں تو یہی ہو رہا ہے، جان بوجھ کر کے 10-10, 15-15, 20-20 سومو بولیرو اسکارپیو بک کر رہے، ہر گاڑی میں 3 لوگوں کو بٹھایا تاکہ پتہ چلے ڈاکو بہت بڑی جماعت لے کر کے آئے، کم ڈاکو نہیں آئے، بہت زیادہ ڈاکو آئے ڈاکہ مارنے کے لیے۔ ہاں یہ ڈاکو ہیں، ڈاکو۔ اللہ نے فرمایا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، آپس میں ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے مت کھاؤ۔ اس سے بڑا باطل طریقہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ ہاں یہ باطل طریقے سے مال کھانا ہے۔ اس لیے شرعی اگر تکلیف کی جائے تو یہ ڈاکہ زنی ہے، یہ رشوت ہے۔ علماء نے باقاعدہ فقہ کی ہماری جو روایتی کتابیں ان کو اٹھا کر کے دیکھیں گے، اب کیونکہ پرانے زمانے میں ہمارے ادوار میں یہ مسئلہ بہت زیادہ نہیں رہا،
کہ لڑکی والوں کو پیسہ دینا پڑے. یہ مسئلہ بہت ہوتا تھا کیونکہ لڑکے والے لڑکیاں اسلامی معاشرے میں نکاح کے لائق کم ہوتی تھی, لڑکے زیادہ ہوتے تھے. تو بعض مرتبہ لڑکی کا جو باپ ہے نا وہ ڈیمانڈ کرتا تھا مجھے اتنا پیسہ دو گے تو میں اپنی بیٹی نکاح میں دوں گا, جیسے سعودی عرب میں چلتا ہے نا. تو علماء نے اس صورت کو رشوت قرار دیا. رشوت, یہ رشوت ہے. اب ہمارے زمانے میں بھی بعض صورتوں میں فقہ کی کتابوں میں آتا ہے, جیسے کسی عورت کو آدمی نے طلاق دے دی, ختم ہو گیا اس سے رشتہ. اب وہ لڑکی کیونکہ اس کا ایک پہلے سے شوہر موجود ہے, اب وہ لڑکی چاہتی ہے میرا شوہر مجھ سے دوبارہ نکاح کر لے. کنواری لڑکیوں کے ساتھ ایسے مسئلے نہیں ہوتے تھے. کیوں نہیں ہوتے تھے بھی میں آگے بتاؤں گا. اب وہ لڑکی یہ چاہتی ہے میرا شوہر دوبارہ نکاح کر لے, تو شوہر بولتا ہے کہ تم اپنا مہر مجھے دے دو گی تو میں تم سے نکاح کروں گا. یہ صورتحال پیش آتی تھی پہلے. علماء نے باقاعدہ فقہ کی کتابوں میں تصریح کی ہے کہ یہ رشوت کی ایک شکل ہے. تو جہیز لینا اصل میں رشوت ہے. کیوں بھائی؟ نکاح کرنا آپ کی ضرورت ہے نا, آپ کی ذمہ داری ہے نکاح کرنا. اگر انسان اپنی ذمہ داری کی ادائیگی کے لیے ایکسٹرا مال طلب کرے تو یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ رشوت ہوتی ہے نا. بھائی ایک کام مجھے کرنا ہے, میری ذمہ داری ہے, میرے لیے حلال ہے, اور میں وہ کرنے کے لیے ایکسٹرا مال طلب کر رہا ہوں سامنے والے سے, یہ رشوت ہے. تو جہیز کی اگر شرعی تکلیف کی جائے تو یا تو یہ ڈاکہ زنی ہے, یا رشوت ہے, یا بھیک مانگنا ہے. بھیک مانگنا ہے. اللہ نے فرمایا الید العلیٰ خیر من الید السفلی, نیچے والا ہاتھ اوپر والے ہاتھ سے بہتر ہے. اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے. آپ بتائیے یہ جہیز کا جو لین دین ہوتا ہے اس میں ہاتھ کون پھیلا کر کے رکھا ہے نیچے؟ بھکاری ہے یہ, بھکاری. بلکہ بھیک مانگنا تو کوئی عیب نہیں ہے بعض صورتوں میں. بھائی ضرورت مند آدمی اللہ نے اس کے لیے حلال کیا کہ وہ مانگ سکتا ہے. یہ حرام بھیک مانگنے والے. اللہ کے نبی نے فرمایا جو بھیک اس لیے مانگے تاکہ اس کے مال میں کثرت ہو جائے. بھائی ایک آدمی ضرورت مند ہے, اس کی بیسک ضرورت پوری نہیں ہو رہی اس لیے بھیک مانگ رہا ہے, یہ بھیک مانگنا حرام نہیں ہے, یہ حلال ہے. لیکن جس کی ضرورت پوری ہو رہی ہے اس کے باوجود ہاتھ پھیلا کر کے بھکاریوں کی طرح کھڑا ہے, یہ بھیک مانگنا حرام ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا یہ بھیک نہیں مانگ رہے, یہ جہنم کے انگارے ہیں جو وہ مانگ رہے ہیں. یہ جہیز جو تم لڑکی والوں سے مانگ رہے ہو یہ جہیز نہیں ہے, یہ جہنم کے انگارے مانگ رہے ہیں ان سے. اللہ کے رسول نے فرمایا ایسے بھیک مانگنے والے قیامت کے دن آئیں گے, ان کے چہرے پر گوشت کا ٹکڑا نہیں ہوگا, جیسے ہڈی کا ڈھانچہ ہوتا ہے نا ویسے زندہ کیے جائیں گے. اللہ ہم سب پر رحم فرمائے. اللہ کے بندوں, سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے جہیز کے ساتھ. سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ یہ حرام ہے, گناہ ہے. کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں جب ہم پہنچیں گے اللہ تعالیٰ سوال کریں گے وَفِي مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَا أَنْفَقَهُ. آدمی سے اس کے مال کے بارے میں پوچھا جائے گا کہاں سے کمایا اور کہاں خرچہ کیا. دو سوال ہوں گے نا. جتنا جہیز لیا ہے لڑکی والوں سے ایک ایک پائی کے بارے میں حساب دینا پڑے گا. کیوں لیا بھائی یہ؟ ہاں, یہ فریج, کولر, واشنگ مشین 15 لاکھ 20 لاکھ 25 لاکھ 50 لاکھ, فلیٹ, تکیا, بستر, مکسر. ہمارے گھر کا ہر سامان لڑکی والے لے کے آتے ہیں. ہر چیز کا ایک ایک پائی کا اللہ کا حساب دینا پڑے گا. کس حق سے لیا تھا؟ احسان کر رہے تھے لڑکی والوں پہ, لڑکی والے احسان کرتے ہیں. احسان لڑکی والوں کی طرف سے ہوتا ہے. ایک انسان زندگی بھر پال پوس کر کے اپنی بچی آپ کے نکاح میں دے رہا ہے, یہ احسان کر رہا ہے, اس کا احسان مانو. فیما انفقا, مال جہاں خرچ کیا اس کا بھی جواب دینا پڑے گا. یہ جو شادیوں میں بے فضول خرچیاں ہو رہی ہیں, فضول خرچیاں, بنا مقصد خرچے ہو رہے ہیں, ڈیکوریشن میں لاکھوں لاکھوں روپے خرچے کر دیے جا رہے ہیں, اللہ کا حساب دینا پڑے گا. تو اس کا سب سے بڑا نقصان آخرت کا نقصان ہے. دنیا میں ہو سکتا ہے لوگ آپ پر واہواہی کر دیں, فخر کریں آپ, آخرت میں آپ کو حساب دینا پڑے گا. تو پہلی چیز ہے. دوسری چیز یہ کہ جہیز ایک مرد کی قوامیت پر سب سے اللہ تعالیٰ نے مرد کو قوام بنایا ہے. کیا فرمایا؟ الرجال قوامون علی النساء, مرد عورتوں پہ قوام ہے, لیکن ہے ذمہ دار بنایا اللہ تعالیٰ نے آپ کو حاکم بنایا اللہ نے, عورتوں کو آپ کی ماتحتی میں دیا. قوامون علی النساء, کیونکہ اللہ نے مردوں کو ایسی صلاحیتیں دی ہیں جن کو عورتوں کو نہیں دی گئی. بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم. اللہ نے فرمایا مرد اس لیے مرد ہے نا, قوام ہے, کیونکہ وہ اپنا مال خرچ کرتا ہے. ہماری قوامیت یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں پر, اپنی بیوی پر, اپنے ماں باپ پر اپنا مال خرچ کرتے ہیں.
تم کہے کہ قوام ہو بھائی؟ جو جہیز لینے والا ہے وہ کہے کا قوام ہے؟ جس بستر پر سو رہے ہو بیوی لے کر کے آئیے، جس گلاس میں پانی پی رہے ہو بیوی لے کر کے آئیے، جس پلیٹ میں کھانا کھا رہے ہو بیوی کا ہے، جس برتن میں کھانا بنا بیوی کا، جس چولہے پہ کھانا بنا بیوی کا، تمہارے کپڑے جس کباڑ میں رکھے وہ بیوی کے، جس پسیری پہ سو رہے وہ بیوی کا، حتیٰ کہ جس گاڑی پہ سواری کر رہے وہ بیوی کی۔ کاہے کی قوام ہو تم؟ کس منہ سے اپنے آپ کو مرد بولتے ہو؟ تم مرد کہلانے کے مستحق نہیں ہو، اپنے آپ کو مرد مت بولا کرو۔ اللہ نے فرمایا مرد کون ہے؟ انفقوا من اموالہم، اپنا مال خرچ کرنے والے مرد ہوتے ہیں۔ یہاں تو نہ مردی کی انتہا یہ ہے، نہ مردی کی انتہا یہ ہے، بیوی پریگننٹ ہوتی ہے، فون جاتا ہے سسرال میں، ارے لے کر کے جائیے، ہاں پہلی ڈیلیوری کا خرچہ، بلکہ بہت سارے گھروں میں ہر ڈیلیوری کا خرچہ لڑکی والے اٹھائیں گے۔ بھائی تم لڑکی کی ڈیلیوری کا خرچہ بھی نہیں برداشت کر سکتے، نکاح کیوں کر لیا؟ کیوں کیا نکاح؟ شریعت میں اگر کہیں بھی جہیز کی گنجائش ہوتی نا تو کہاں ہوتی؟ اللہ نے فرمایا فَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، فرمایا جن کے اندر نکاح کی طاقت نہ ہو وہ عفت اختیار کریں، زنا نہ کریں۔ اگر کہیں گنجائش ہوتی تو یہاں شریعت بول دیتی نا جن کے اندر نکاح کی طاقت نہ ہو سسرال والوں سے مانگ لو۔ آخریت تو یہی ہو سکتی تھی کہ بھائی اب نہیں کر سکتے نکاح، پیسے نہیں ہے، شریعت نے یہ نہیں کہا طاقت نہیں ہے تو سسرال والوں سے مانگ لو۔ کیا فرمایا؟ بل یستعفف الذین لا یجدون نکاحا، جن کے اندر نکاح، جن کی اوقات نہیں ہے نکاح کرنے کی، وہ کیا کرے؟ عفت اختیار کرے، پاک دامنی اختیار کرے، زنا کی طرف نہ چلے جائیں۔ حدیث میں اللہ کے رسول نے کیا بتایا؟ فمن لم یجد، جس کے اندر طاقت نہیں ہے فلیصم، تو وہ روزہ رکھے۔ یہاں بول سکتے تھے اللہ کے رسول نا کہ جس کے اندر طاقت نہیں ہے وہ سسرال والوں سے کچھ مانگ کر کے نکاح کر لے، نہیں، فرمایا روزہ رکھے، روزہ رکھے۔ تمہارے اندر اگر اتنی طاقت نہیں تھی کہ اپنی بیوی کی ڈیلیوری کا خرچ برداشت کر سکو، کیوں نکاح کر لیا بھائی تم نے؟ روزہ رکھتے، روزہ رکھتے نا، اللہ تعالیٰ نے ایک راستہ اور بھی تو رکھا تھا، اس وقت تک روزہ رکھو جب تک نکاح کرنے کی طاقت نہ ہو جائے۔ جہیز کا بہت بڑا نقصان نہیں ہے، بچے ہمارے ناخوالہ ہو گئے، لڑکے کو یہ پتا ہو کہ میں نہیں کماؤں گا، میری ساری ذمہ داریاں مجھے خود پوری کرنی ہے، میں نہیں کماؤں گا تو کہیں سے کچھ ملنے والا نہیں ہے، تو فکر مند ہوگا کہ نکاح کرنا ہے، محنت سے پڑھوں، کوئی کاروبار کروں، پیسہ جمع کروں، نکاح آنے والا ہے، سارے انتظامات مجھے کرنے۔ ابھی تو لڑکا بیٹھا ہوا اطمینان سے، ہاں آرام سے بیٹھا ہوا ہے کہ اس کو کوئی ضرورت تو خود پوری کرنی نہیں ہے، سارا بوجھ اس نے سسرال والوں پہ ڈالا ہوا ہے، سارا سامان سسرال سے آئے گا۔ بلکہ بہت سارے لوگ سوچتے ہیں کاروبار شروع کرنا ہے، جہیز کا اتنا پیسہ آ جائے میں دکان لے لیتا ہاں، جہیز کا پیسہ آ جائے گا دکان لے لوں گا، جہیز میں جو بائک ملے گی پھر زومیٹو میں ڈلیوری بوائے بن جاؤں گا۔ یہی مطلب ہمارے نوجوانوں کا ویسے بھی ڈریم جاب کیا ہوتا ہے؟ زومیٹو میں ڈلیوری بوائے بننا، اس سے آگے بھی کوئی نہیں ہوتی، اس کے لیے بھی سوچتے جہیز میں بائک ملے گی تو اپنی قوت پہ کھڑے ہو جاؤ بھائی، مرد بنو، مرد، پیسہ خرچہ کرو۔ یہ شادی کے بعد آدمی کو بار بار آئی لو یو بولنے کی ضرورت کیوں نہیں پڑتی؟ ارے وہ پیسہ خرچ کر کے اپنی محبت جتاتا ہے۔ یہ عاشق لوگ بار بار محبت کا زبان کا اظہار کرتے ہیں، مرد عورت دیکھ رہی ہے نا زندگی بھر، یہ صبح شام آدمی مر رہا ہے تمہارے لیے، انسان کو صبح شام محنتیں کرتے دیکھتا ہے نا، یہ اس کی محبت کی علامت ہوتی ہے۔ تمہارا شوہر تم سے محبت کرتا ہے، صبح شام ایک ایک تمہاری ضرورت پوری کرنے کے لیے دل رات ایک کر دیتا ہے، یہ اس کی محبت ہے۔ عورتیں اس کو ایکنالج کریں، یہ سڑکوں پر رکشے کھینچ رہا ہے، یہ ٹھیلے کھینچ رہا ہے، یہ آفس میں صبح شام باس کی ڈانٹ سن رہا ہے، کس کے لیے سن رہا ہے؟ اس کی اپنی ضرورت کیا ہے؟ یہ تمہارے لیے سن رہا ہے۔ یہ اس کے دن رات کی نیند ہی نہیں مل رہی، حرام کر کے رکھی اس نے اپنے لیے، کیوں؟ تمہارا پیٹ بھر سکے۔ مہینے بھر کا اپنی 2 4 مہینے کی اپنی سیلری تمہاری آرزویں پوری کرنے پر لگا دیتا ہے، یہ اس کی محبت ہے، اس کو ایکنالج کرو۔ تو جو دے رہا ہے نا وہ بتا سکتا ہے کہ بھائی میں محنت کر رہا ہوں کیونکہ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ تم کہے کی محبت کرتے ہو بھائی جہیز لینے والوں، تم کہے کی محبت کرتے ہو؟ تم نے تو سب کچھ لڑکی سے لیا ہوا ہے۔ اور مسئلہ یہ ہے بہت سارے گھروں میں ایک جہیز پر مسئلہ ختم ہی نہیں ہو رہا نا، زندگی بھر مطالبات کی فہرست ہے۔ جہاں کوئی مسئلہ آ رہا، بیوی بیمار پڑ رہی ہے، فون جا رہا ہے فوراً سسرال میں، بیمار ہو اتنا خرچہ آ رہا ہے، ڈلیوری کا مسئلہ ہے فوراً سسرال میں فون جا رہے ہیں،
کتنے گھروں میں میں نے دیکھا اناج اور راشن بھی ہمیشہ سسرال سے ہی آ رہے ہیں. ہر عید میں سسرال سے پیسہ تم بھی کبھی دو ارے بھائی چلو ہدیہ ہی ہے تو ہدیہ کیا ہمیشہ ایک طرفہ ہوتا ہے؟ کبھی تم بھی سسرال والوں کو دو نا تو سمجھ میں آئے کہ یہاں ہدیوں کا لین دین ہو رہا ہے کہ ہمیشہ ایک طرف سے آئے گا. عجیب صورتحال بنا کر کے اور پورا معاشرہ اس کو سپورٹ کر رہا ہے نا, پورا معاشرہ. میں اس لیے کہتا ہوں ختم کرنا ہے نا ایسے نوجوان جو نہیں لے رہے جن کی حوصلہ افزائی کرتے ایوارڈ دیجیے, علاقوں میں ایوارڈ رکھے جائیں, ایسے لڑکوں کے نام نمایاں کیے جائیں, ان کی حوصلہ افزائی کی جائے جنہوں نے جہیز نہیں لیا. اور خاص طور پہ علماء کیسے بولیں گے؟ میں الحمدللہ بول رہا ہوں تحدیث نعمت کے دور میں ہم نے نہیں لیا ایک روپیہ میں نے لیا جہیز میں, ایک گھڑی نہیں لی, جو کپڑا نہیں لیا جہیز میں. اس لیے اتنا کھل کر کے بول لے رہا ہوں. یہ کھل کر کے میں اسی لیے بول رہا ہوں اپنا کردار ایسا بنا کر کے رکھو کہ بول سکو کسی کو. کل کو تمہاری بیٹی کا شادی کا مسئلہ ہے, کم سے کم اپنے داماد کو بولو کہ میں نے نہیں لیا تھا, بول سکو گے؟ ہاں تم نے اپنے ٹائم پر اپنی بھاری آرزویں پوری کی, کل کو تمہاری بیٹی کی شادی کا مسئلہ پھنسے گا, بول سکو گے داماد سے کہ میں نے نہیں لیا تھا. یہ بھی بڑا مسئلہ ہے نا. ہر آدمی کو جہیز برا لگتا ہے جب اس کی بیٹی کی شادی کا مسئلہ ہوتا ہے. اپنی بیٹی کی شادی کرنی ہوتی ہے جہیز برا. ساری گندگی جس میں اس نے لپیٹا تھا سامنے والے کو, پھر سب میں خود ڈوبتا ہے وہ, سب میں خود ڈوبتا ہے وہ. یہ انسان کی قوامیت کے خلاف ہے. عورت پہ اس سے بڑا ظلم نہیں تھی واللہ. ہم نے ظلم کیا ہے عورتوں پر. ہم بولتے ہیں اسلام نے عورت کو بہت کچھ دیا, اسلام نے عورت کو بہت کچھ دیا. ہمارے یہاں سب سے مشہور ڈائلاگ ہے خطیبوں کا, لیکن واللہ جتنا ظلم مسلمانوں نے اسلام پر کیا ہے اتنا ظلم بھی شاید کسی معاشرے میں عورتوں پر ہوا. اسلام نے بہت کچھ دیا تھا, مسلمانوں نے نہیں دیا, مسلمانوں نے نہیں دیا. اس وقت ہندوستان میں بعض علاقوں میں جہاں جہیز عام ہے صورتحال یہ بن گئی ہے 100 مردوں کے مقابلے میں 70 لڑکیاں ہیں. 100 مردوں کے مقابلے میں 70 لڑکیاں ہیں. یہ 30% لڑکیاں کہاں غائب ہو گئی, کہاں غائب ہو گئی ہیں؟ جہیز اتنا عام ہو گیا ہے کہ ان معاشروں میں ہریانہ, پنجاب کے علاقے اور دوسرے علاقے جہاں پر جہیز بہت عام ہے, وہاں جب باپ کو یہ پتا چلتا ہے کہ میری بیٹی کے پیٹ میں جو جنین پل رہا ہے وہ ایک لڑکی ہے, پیدا ہونے سے پہلے اس کا گلا گھونٹ دیتے ہیں. ایبارشن, سیلیکٹیو ایبارشن, بچیوں کو پیٹ میں قتل کر دینا. باقاعدہ اب تو سمجھیے کہ حکومت کی طرف سے معاملہ ٹائٹ ہوا ہے تو معاملہ کھلے عام نہیں ہو رہا, وہ ابھی بھی رہا ہے, ایبارشن ابھی بھی ہو رہا ہے, بچیوں کا اسقاط ابھی بھی ہو رہا ہے, کھلے عام نہیں ہو رہا. کیوں نہیں ہو رہا؟ حکومت کے ذرا معاملات سخت کیے, ورنہ پہلے کچھ علاقوں میں باقاعدہ ایبارشن سینٹر کے باہر اعلان لگا ہوتا تھا. کیا اعلان ہوتا تھا؟ 5,000 خرچہ کرو 5 لاکھ بچاؤ, 5,000 خرچہ کرو 5 لاکھ بچاؤ, ایبارشن کرا لو, سونوگرافی کراؤ, پتا چلے کہ پیٹ میں بچی پل رہی ہے, قتل کر دو اس کو وہیں پر. ابھی 5,000 کا خرچہ جائے گا, اگر یہ پیدا ہو گئی جہیز 5 لاکھ میں دینا پڑے گا. یہ پرانے زمانے کی بات ہے. اب تو 5 لاکھ میں لوبان بھی نہیں جلتا شادی کا. اب 5 لاکھ میں اب 20-25 لاکھ سے کم میں آپ لڑکی کی شادی تصور ہی نہیں کر سکتے. وہ پرانے زمانے کی بات ہے کہ 5 لاکھ بچاؤ. ہندوستان کی یہ صورتحال اتنی زیادہ خراب ہو گئی ہے کہ جو سیکس ریشیو میں گیپ ہوتا ہے نا, بدترین حالت میں ہندوستان کے اندر. بتائیے آپ 100 مردوں میں 70 لڑکیاں بچی ہیں شادی کے لائق, 70 لڑکیاں ہیں. اگر اس معاملے کو نیچرل چھوڑ دیا جائے تو نارملی لڑکی کی تعداد لڑکوں سے زیادہ ہوگی. شادی کی عمر میں لڑکیاں زیادہ پہنچ جائیں گی لڑکوں سے, لیکن نیچرل نہیں ہے نا, قتل کر دیا جا رہا ہے. اور قتل بات صرف یہ نہیں ہو رہا کہ ماں کے پیٹ میں مار دیا جا رہا ہے, بہت سارے علاقوں میں لڑکی کے پیدا ہونے کے بعد اس کو قتل کیا جا رہا ہے, لے جا کر کے قتل کنڈی میں پھینک دیتے ہیں. اس طرح کے طریقے اپنائے جاتے ہیں کہ لڑکی کو قتل بھی کر دیا جاتا ہے لیکن پوسٹ مارٹم میں قتل رپورٹ نہیں ہوتا. مجھے پتا ہے, میں نے رپورٹ پڑھی ہے, میں اس لیے نہیں بتا رہا کہ کہیں آپ کے ذہن میں کبھی شیطان خبیث یہ بات نہ ڈال دے. ایسے طریقے اپنائے جاتے ہیں لڑکی کو پیدا ہونے کے بعد. اب کیونکہ سونوگرافی مشکل ہو گئی ہے, معلوم کرنا جینڈر مشکل ہو گیا ہے, تو اب پیدا ہونے کے بعد قتل کیا جا رہا ہے. پر قتل کے طریقے سے اپنائے جا رہے ہیں کہ رپورٹ میں قتل نہ ہے, کوئی بیماری آ جائے کہ نیمونیا ہو گیا, ڈائریا ہو گیا, ایسی سچویشن میں لڑکیوں کو لیا جاتا ہے کہ نیمونیا ڈائریا ہو جاتا ہے, مر جاتی ہے اور رپورٹ نہیں آتا کبھی بیماری سے ہوتی ہے. یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ اذیتیں دی جا رہی ہیں. اور سارے مسائل چھوڑیں, واللہ ہی اس لڑکی کی حالت آپ دیکھیے جو صبح شام اپنے ماں باپ کو پریشان ہوتی ہوئی دیکھتی ہے نا, ماتھے پر سلوٹیں,
وہ سمجھتی، وہ لڑکی کو لگتا ہے میں اپنے ماں باپ پر بوجھ بن گئی ہوں. غریب لڑکی کو، یہ بھی بہت بڑا مسئلہ ہے نا، امیروں کے شوق غریبوں کا بوجھ بن گیا ہے ہمارے لیے. امیر آدمی دے دیتا ہے، وہ اپنے شوق پورے کر رہا ہے، مارکیٹ لگی ہوئی ہے، اس کی جیب تو بھری ہوئی ہے، وہ نکال کر کے پیسہ بولی لگا رہے ہیں. اس نے دام بڑھا دیے دولوں کے. یہ غریب بیچارہ رکشہ چلاتا ہے، اس کی 5 لڑکیاں ہیں، یہ کہاں سے پیسہ آئے گا خریدنے کے لیے؟ آپ نے تو بولی لگا لگا کر کے دولوں کا ڈیمانڈ بڑھایا ہوا ہے. یہ تو بڑی مشکل سے اپنے بچوں کا پیٹ بھر رہا ہے، یہ کیسے کرے گا اپنی لڑکیوں کی شادی؟ اس لیے میں کہہ رہا ہوں نا، اگر جہیز کی رسم ختم کرنی ہے، جو ان کو معاشرے میں آگے آنا پڑے گا. بھائی ہم جیسا مولوی سادگی سے شادی کرتے ہیں نا، لوگ بولتے ہیں ان کی اوقات ہی نہیں تھی، ان کو کون دیتا اس لیے نہیں ملا کر لیے. مالدار لوگ آگے بڑھ کر کے اس رسم کو ختم کر سکتے ہیں. یہ وہ ایسا میدان ہے جہاں آپ کو کردار نبھانا ہے. اس بچی کی اذیت آپ سمجھ سکتے ہیں جو صبح شام اپنے بچوں اپنے ماں باپ کو پریشان دیکھتی ہے. ہاں کیسے اس کے دن رات بیتتے، 30 سال کی ہو گئی، 32 سال کی ہو گئی، ماں باپ پریشان ہے، رشتہ نہیں لگ رہا ہے. وہ سوچتی ہے کیسے بھی لوڑے لنگڑے جوان بوڑھے کسی سے بھی میرے باپ شادی کرا دے، میں تیار ہوں شادی کرنے کے لیے. ہاں کتنا بڑا ظلم ہم نے عورتوں کو کیا ہے. خودکشیاں کر رہی ہیں لڑکیاں، جسم کو روشی کر رہی ہیں لڑکیاں، مرتد ہو رہی ہیں لڑکیاں صرف اس جہیز کی رسم کی وجہ سے. ہم کو بڑا غصہ آتا ہے، ارتداد کی خبریں ہم سنتے ہیں تو ہم کو بڑا غصہ آتا ہے. مسلمان لڑکی کافر کے ساتھ بھاگ گئی. ایک مسلمان سے ارینج میرج کرنے کا خرچہ 15 لاکھ روپیہ آ رہا ہے کم سے کم، اور کافر کے ساتھ 200 روپے کے اسٹامپ پیپر پہ نکاح ہو جا رہا ہے. تو کیسے خرچہ کرے گی وہ 15 لاکھ؟ اس کی تو ویسے بھی تربیت نہیں ہو رہی ہے. مسلمان سے ارینج میرج کرنے کا خرچہ 15 لاکھ روپیہ، اور کافر سے بھاگ کے شادی کرے گی، 200 روپے کے اسٹامپ پیپر پہ ہو رہا ہے نکاح، تو جائے گی نا کافروں کے ساتھ. آپ کو حق نہیں شکایت کرنے کا. مسلمان لڑکی مرتد ہو رہی ہے، آپ کو حق نہیں شکایت کرنے کا. کس مجھ سے شکایت کرتے ہیں آپ؟ اگر ارتداد کے فتنے کو لے کر کے واقعتاً آپ سنجیدہ ہیں، سادگی سے کرو نکاح. مت لے کر کے جاؤ بڑا، مت کھولو جہیز کے لیے منہ، مت لے کر کے آؤ جہیز لاکھوں روپے کا، پھر سمجھ میں آئے گا. آپ بھی اگر جہیز بات کر رہے ہیں بڑے بڑے، تو اس کا مطلب ارتداد کی شکایت آپ نہیں کر سکتے. آپ حق نہیں شکایت کرنے کا. آپ سود پہ قرضہ لیا جا رہا ہے جہیز کی وجہ سے. کتنے نقصانات میں آپ کو بتاؤں، کتنے نقصانات میں آپ کو بتاؤں. سود کے عام ہونے کی بہت بڑی وجہ، معاشی زوال کی بہت بڑی وجہ. ایک چیز ناجائز جگہ پر لگ رہی ہے، وہ پیسہ بچتا تو جائز جگہ پہ خرچہ ہوگا نا. مسلمان اس وقت شادیاں اتنی مشکل ہو گئی ہیں. آدمی سے پوچھو بھائی زندگی میں تم نے کیا کیا، بولے گا دیکھو 4 بچیوں کی شادیاں کرائی، 2 بہنوں کی شادی کرائی، اما ابا کو حج کرایا. شادی کرانا اتنی بڑی چیز بن گئی ہے نا، آدمی اس کو اچیومنٹ میں گناتا ہے اپنے. بہت بڑا مسئلہ. آدمی جمع کرتا ہے، شادی ہوتی ہے، جو جمع تھا سب نکل جاتا ہے، مائنس میں چلا جاتا ہے، 0 پہ آ جاتا ہے. اور پھر تھوڑا جمع کرتا ہے، پھر دوسری لڑکی نکاح چلاک ہو جاتی ہے. میں نے دیکھا زندگی گزر جاتی ہے لوگوں کی. ایسے بھی لوگوں کو میں جانتا ہوں، بیچارے کم عمری میں والدین کی وفات ہو گئی، بہنوں کا بھی بوجھ آ گیا. پوری زندگی کما کر کے پہلے بہنوں کی شادی کرائی، پھر کسی لائق ہوئے کہ بہنیں ودا کرنے کے لائق ہو گئی، ساری بہنوں کی شادیاں ہو گئی، اب سر پہ بیٹیوں کا خرچہ آ گیا. وہ سروائیو نہیں کر پاتا آدمی. پوری زندگی اس کی صرف جمع کر کے دینے میں مل جاتی ہے ان بھکاریوں اور ڈاکوؤں کی وجہ سے. غیرت پیدا کرو اپنے اندر، رحم کرو مسلمان عورتوں پہ، رحم کرو ان پر. ذرا سی بھی غیرت اگر آپ کے دل میں ہوگی، نوجوانوں میں تم کو بغاوت میں ابھارتا ہوں، خلاف کھڑے ہو جاؤ اپنے ماں باپ کے، بولو نہیں لوں گا جہیز، چاہے زندگی پر بیٹھے رہنا پڑے. بغاوت کرو، واللہ اللہ تعالیٰ تمہارے نکاح میں برکت دے گا. اللہ کے رسول نے تو مہر کے بارے میں بتایا، ان اعظم النساء برکتن ایسرھا مؤونۃ. عورتوں میں بھی برکت والی عورتیں وہ ہوتی جن سے آسانی سے بندہ نکاح کر لے. مہر تو حلال چیز ہے، اس میں بھی کہا کہ اتنی پابندیاں مت لگا دو، اتنا بڑا مہر مت طے کرو کہ نکاح مشکل ہو جائے. جہیز تو سرے سے حرام ہے. برکت چاہتے ہو اگر اپنے نکاح میں، سسرال والوں پہ بھروسہ مت کرو، اللہ پہ توکل کرو. سسرال والے رب ہیں، خالق ہیں، مالک ہیں، وہ کھلائیں گے تم کو. اللہ پہ بھروسہ کرو، اللہ پورا کرے گا انشاءاللہ. سسرال والوں کے ہاتھ میں رزق کی کنجیاں نہیں ہیں. اللہ پہ بھروسہ کرو. میں مولوی ہوں، میں نے جہیز نہیں لیا، الحمدللہ مولویوں میں بہت اچھی زندگی گزار رہا ہوں. کیا پورا کر دیں گے سسرال والے تمہارے؟ کیوں ان کے سہارے بیٹھے ہو؟ جو سسرال والوں کے سہارے بیٹھے گا اللہ پھر اس کی پوری نہیں کرتا. فرمایا من اللہ کا شیئن مکلا بھی،
جو کسی چیز سے امید لگاتا ہے نا اللہ اس کے حوالے کر دیتا ہے اس کو، اللہ اس کے حوالے کر دیتا ہے. سسرال والوں پہ توکل مت کرو، اللہ پہ توکل کرو، بغاوت کرو. یہاں لڑکیاں حرام تعلقات بنا لیتی ہیں کسی مرد سے، باغی ہو جاتی ہیں ماں باپ کی کہ اس سے شادی کروں گی تو بھاگ جاؤں گی. تم مرد ہو کر کے نہیں بغاوت کر پاتے ہو، تم کو تو شادی کرنے کے لیے ولی کی اجازت کی ضرورت بھی نہیں ہے. نہیں مان رہا باپ اپنی لالچ کی وجہ سے تمہاری شادی رو کر کے رکھا ہے، لے کر کے آ جاؤ نکاح کر کے. بغاوت کرو گھر والوں سے. لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. جہاں خالق کی نافرمانی ہو رہی ہو وہاں مخلوق کی اطاعت جائز نہیں ہے. میں امید کرتا ہوں یہ بوڑھے 64 لوگ، ان کی عمر گزر گئی نا، جتنا آدمی کی عمر بڑھتی ہے مال کا لالچ بڑھ جاتا ہے. اپنے باپ کی لالچ میں اپنی آخرت تباہ مت کرو، اپنی زندگی تباہ مت کرو. مجھے ہمارے نوجوانوں سے بہت امید ہے، اپنے دیندار نوجوانوں سے امید ہے کہ انشاءاللہ جہیز کے خلاف وہ بغاوت کا علم بلند کریں گے. اپنی بہنوں سے امید ہے. بھئی یہ بڑا مسئلہ ہے نا. 2 منٹ آخری بات، یہ ہماری بہنیں سارا مسئلہ جہیز کا بہت بڑی تعداد میں 80% مسئلہ عورتوں کی وجہ سے. بھائی جہاں تم کو مطالبہ کرنا ہے وہاں مطالبہ کرو نا. بھائی سے اپنے مطالبہ کرو، تم کو پیسے کی لالچ ہے دو مجھے میراث میں حصہ. جہاں آپ کو کھڑا ہونا چاہیے وہاں آپ کھڑی نہیں ہوتی. لڑکی والے یہ ڈیمانڈ کرنے کے لیے نہیں ہے کہ ان سے ڈیمانڈ کرو. آپ کو بہت شوق ہے مال کا، اپنے بھائی سے مانگو کہ ابا کی جائیداد میں حصہ دو ہمارا. یہ عورتوں کا بہت بڑا مسئلہ ہے، ان کو اپنے حقوق نہیں پتا. جہاں ان کو کھڑا ہونا چاہیے، اپنا ڈیمانڈ رکھنا چاہیے، وہاں ڈیمانڈ نہیں رکھتی. آپ کو مال کا لالچ ہے، بھائیوں سے ڈیمانڈ کریے، اپنے کی وراثت میں حصہ دو. لڑکی والوں سے ڈیمانڈ مت کریے، اپنے بیٹی کے اپنی بہو والوں کے گھر والوں سے ڈیمانڈ مت کریے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم وآخر دعوانا الحمد للہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم وآخر دعوانا الحمد للہ.